ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ وقت آ چکا ہے جس کا خوف 1400 سال پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے چہروں پر آ جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں بتائیں جن کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور آج وہ ہماری آنکھوں کے سامنے بالکل سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ ایک ایسی خطرناک نشانی بھی پوری ہو چکی ہے جسے دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا واقعی اب وقت ختم ہونے والا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں بتائی گئی نشانی کو تو آپ روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مگر پہچان نہیں پاتے۔ چلیے جانتے ہیں وہ نشانیاں کون سی ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی قیامت کی ایک علامت ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد کمالات میں سب سے اعلیٰ کمال یعنی نبوت اور رسالت اس دنیا سے منقطع ہو گئی، اور آپ کی وفات کی وجہ سے آسمانوں سے آنے والی وحی کا سلسلہ منقطع ہوا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی جہاد کا مکمل حکم نازل ہوا، جس کے ذریعے زمین فسادیوں سے پاک رکھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی قیامت کی نشانیوں کو بیان فرمایا تھا، انہیں دو قسموں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی قسم چھوٹی علامات قیامت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے ظہور امام مہدی علیہ السلام تک وجود میں آئیں گی۔ دوسری بڑی نشانیاں جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے سے سور پھونکنے تک ظاہر ہوں گی، اور قیامت کا آغاز انہی واقعات کے بعد ہوگا۔ تو ناظرین، جانتے ہیں قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے بارے میں۔ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حکام ملک کی زمین کے محصول کو اپنی ذاتی دولت بنا لیں، یعنی اسے حکام شریعہ کے مطابق خرچ نہ کریں۔ دوسرا، لوگ زکوٰۃ تعاون کے طور پر ادا کریں۔ تیسرا، لوگ امانت کو مال غنیمت کی طرح اپنے اوپر حلال سمجھنے لگیں۔ چوتھا، شوہر اپنی بیوی کی ہر ناجائز بات ماننے لگے اور والدین کی نافرمانی کریں اور برے لوگوں سے دوستی کر لیں۔ پانچواں، علم دین حصول دنیا کی غرض سے سیکھا جائے۔ چھٹا، ہر قوم میں ایسے لوگ سردار بن جائیں جو ان میں سب سے زیادہ کمینے، بد اخلاق اور لالچی ہوں۔ ساتواں، انتظامات نالائق لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں۔ آٹھواں، خدا کے نافرمانوں کی عزت صرف ان کے خوف کی وجہ سے کی جائے۔ نوواں، شراب پینا عام ہو جائے۔ دسواں، ناچ گانے اور لہو و لعاب کے آلات عام ہو جائیں۔ گیارہواں، زناکاری کی کثرت ہو۔ بارہواں، امت کے پچھڑے لوگ پہلوں پر لعنت کرنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب یہ سب کام شروع ہو جائیں تو اس وقت سرخ آندھی اور عذاب کی دوسری نشانیوں کا انتظار کرو۔ عذاب الہی جیسے زمین کا دنسنا، آسمان سے پتھروں کی بارش، شکلوں کی تبدیلی، اس کے علاوہ اور نشانیاں اس طرح پے در پے ظاہر ہونے لگیں گی جیسے تسبیح کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے یکے بعد دیگرے گرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے، کیا محصول اراضی کا بھی درست استعمال ہو رہا ہے؟ کیا امانت میں خیانت نہیں ہے؟ کیا ماں باپ کو نظر انداز کر کے بیوی کی ناز برویاں نہیں ہو رہی؟ کیا کونسلر اور ناظم بننے کا معیار شرافت ہے؟ کیا نالائقوں کے سپرد ہر محکمہ اپنی کارکردگی میں خسارہ نہیں دکھا رہا؟ کیا سٹوروں تک شراب کی بوتلیں نہیں پہنچ گئیں؟ کون سا گھر، دکان یا خیمہ ہے جس میں تصویریں، ٹی وی، وی سی آر نہیں ہے؟ کیا نام نہاد مسلمان پہلے لوگوں یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اور ائمہ دین کو آج کا مسلمان برا بلا نہیں کہہ رہا؟ دیگر احادیث میں منقول علامات کا خلاصہ، قیامت کے قریب لونڈیوں کی اولاد زیادہ ہوگی، یعنی شریف عورتیں زیادہ بچے جننا معیوب سمجھیں گی۔ علم دین سے خالی اور نئی نئی دولت کے مالک لوگ حکومت کرنے لگیں گے۔ اغلام بازی اور چپی بازی عام ہو جائے گی۔ مسجدوں میں کھیل کود ہوگا، جیسا کہ آج کل مساجد سے کھیل کود کے اعلان ہوتے ہیں۔ ملتے وقت سلام کی جگہ
गाली गलौच होगा, शरीयत के अलूम का हसूल कम होगा, झूठ को एक फन की हैसियत हासिल होगी, दिलों से ईमानत और दयानत उठ जाएगी। फासक लोग लोगों को बहकाने के लिए और अपने गुनाहों पर पर्दापोशी के लिए इल्म हासिल करेंगे, शर्मो हया जाती रहेगी, चारों तरफ कफ्फार मुसलमान पर टूट पड़ेंगे। नाजरीन, जिस तरह के अफगानिस्तान और इराक के लिए मुसलमानों पर अमेरिका अपने साथियों के साथ टूट पड़ा है और मुसलसल पेशकदमी बढ़ती जा रही है, इसका मुतल्लिक हदीस है। हजरत सुबान रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ज़माना आएगा जिसमें कुफार एक दूसरे को मुमालिक इस्लामिया पर काबज होने के लिए इस तरह मदऊ करेंगे जैसा कि दस्तरखान पर खाने के लिए एक दूसरे को बुलाते हैं। किसी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारी तादाद उस वक़्त कम होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम इस वक़्त कसरत से होगे, लेकिन बिल्कुल बेबुनियाद, जैसे पानी के बहाव के सामने हल्के फुल्के तिनके होते हैं। तुम्हारा रौब दुश्मनों के दिलों से निकल जाएगा और तुम्हारे दिलों में सुस्ती पड़ जाएगी। अब सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सुस्ती क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दुनिया को दोस्त रखोगे, इसकी मोहब्बत में मरने से डरोगे। तो नाजरीन, क़यामत से पहले जुल्म इतना बढ़ जाएगा कि पनाह लेनी मुश्किल हो जाएगी। तो नाजरीन, वीडियो के शुरू में मैंने एक ऐसी निशानी का जिक्र किया था जो आज हमारी आंखों के सामने हो रही है, लेकिन बहुत से मुसलमान इससे अनजान हैं। वह है बातिल मज़ाहब और झूठी हदीसें फ़रोग पा जाएंगी। नाजरीन, आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत से लोग मन गढ़ंत हदीसें बताते नजर आते हैं, जो कि क़यामत की एक निशानी है। तो हमें चाहिए जब भी कोई हदीस सुने तो पहले उसकी तहकीक करें, फिर उस पर अमल करना शुरू करें। नाजरीन, जब मुसलमानों का तफरका, जहाद के जरिए मरने का खौफ और दुनिया की मोहब्बत आम हो जाएगी, निशानियां आम हो जाएंगी, तो ईसाई बहुत से मुल्कों पर कब्जा कर लेंगे। तो नाजरीन, इससे आगे हम क़यामत की और निशानियों के बारे में भी जानेंगे, जिनकी पेश गोई 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी थी। तो नाजरीन, ये निशानियां वो तलख हकीकत हैं जो आज हमारे सामने मौजूद हैं। वक़्त बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा है। इससे पहले कि तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए, हमें अपने अमाल की इस्लाह करनी होगी। नाजरीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में या अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा लिख कर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं, ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक पहुँच सके। इस ईमान अफरोज़ और अहम वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।